الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت ہے کہ ہم سب عافیت کے ساتھ آج اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے کلام کو پڑھنے سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں زوم کے اور فیس بک کے پلیٹ فارم پر. اہلاً و سہلاً مرحبا، سب کو خوش آمدید. آج قرآن کے جو موتی ہم چنیں گے وہ پارہ 11 سے ہے، جز 11 سے پارہ 11 سورۃ یونس کی آیت ہے 57. بظاہر ایک آیت، مگر جب آپ غور و فکر کریں گے تو سیکھنے کے بے شمار چیزیں سیکھنے کی اس میں پائیں گے، اور پھر جو سیکھیں گے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آیت کی تفسیر سننے کے بعد، سوال ہمارے جواب آپ کے، اور مزید کتنا آپ نے جانا اس کا پتہ چلے گا آپ کو جو کوئز پولز ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ. رزلٹ آپ کو ساتھ ہی مل جائے گا، تجوید آپ کی سنی جائے گی، ترجمہ سنا جائے گا. فیس بک پر اپنی چیٹ میں آپ ماشاءاللہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس میں لکھتے رہیے جواب، وہاں پہ آپ کو کوشش کریں گے دینے کی، اور یہاں پر بھی آپ کو چیٹ میں کئی چیٹ ایکٹیویٹیز میں بھی ہم سوال پوچھیں گے، تو آپ کی بھرپور شرکت ہمارے اس فورم کو انشاءاللہ سیکھنے کے لیے بہت سازگار ماحول بنائے گی. تو
تو چلیے جی ہم شروع کرتے ہیں. آیت 57 کی تفسیر ہے. اوور ٹو یو سوہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے. انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے. جسم زمینی اجزاء سے بنا ہے، اس کی خوراک بھی زمین سے آتی ہے، جبکہ روح آسمان سے آئی ہے اور اس کی غذا بھی آسمانی ہے. انسان دنیا میں کتنی بھی مادی لذتیں حاصل کر لے، لیکن جب تک روح کی نشو و نما کا سامان نہ کرے کبھی خوش نہیں رہ سکتا. جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے. قرآن مجید دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، خصوصاً جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. قرآن مجید کی جس آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے اس میں اسی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ یا ایہا الناس، اے لوگو. تمام لوگوں سے خطاب ہے، پوری انسانیت سے. اور خطاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کیا فرما رہا ہے؟ قد جاءتکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے. کیا آ چکی ہے؟ موعظۃ، ایک نصیحت آ چکی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ من ربکم، تمہارے ہی رب کی طرف سے آئی ہے، یعنی کسی اور کی طرف سے نہیں، اس کی طرف سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق و مالک ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا بھی ہے جو سینوں میں ہے، دلوں میں ہے. جو انسان کے اندر گھٹن ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، اس کا علاج بھی ہے اس قرآن میں. وہدن، اور ہدایت بھی ہے. ورحمتن، اور رحمت بھی. لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے. نصیحت اور شفا تو پوری انسانیت کے لیے ہے، اور ہدایت اور رحمت اس کے لیے ہے جو ایمان لائے. تو خطاب یہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے جو تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے. موعظت وہ واعظ ہوتا ہے جو دلوں کو نرم کر دے، اور اس کی وجہ سے تمہارے احوال کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. اور یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. تو یہاں پر قرآن مجید کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں، اور یہ اس کی خاص خصوصیات ہیں کہ یہ نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے. سب سے پہلے موعظت. موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ دنیا کی مشغولیت سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کے دن کی طرف متوجہ کرے، اور اس سے دلوں میں رقت، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو. تو قرآن پڑھنے والے پھر ان صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے اس کلام سے. دنیا کے مقابلے میں وہ آخرت کو ترجیح دینے لگتے ہیں، اور ان کاموں سے ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے جو ان کی آخرت میں زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں. دوسری چیز ہے شفا. وشفاء لما فی الصدور، کہ سینوں کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں، مثلا شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، خود غرضی ہے، بخل ہے، لالچ ہے، ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے قرآن. یعنی جو شخص قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے دل سے یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جو خود انسان ہی کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں. تیسری چیز وہدن، اور ہدایت،
یعنی یہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے. وہ فرد کے حقوق کے بارے میں بھی بتاتا ہے، وہ معاشرے کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور اس سے یہ کہ ہر ایک کا دائرہ کار پتہ چلنے کے بعد پھر ایک دوسرے کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں، کسی پر زیادتی نہیں ہوتی. اور چوتھی چیز ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے، یعنی دنیا میں بھی باعث رحمت ہے اور آخرت میں بھی باعث رحمت ہے. تو بہرحال قرآن شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اپنے رب کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرنے والے ہوں. قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن شفا اور رحمت ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں جو بھی قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے. یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے. یعنی جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، اور جس کے اندر ایمان کی کمی ہوگی، جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا، اس کو نہ تو قرآن سے کوئی دلچسپی ہوگی، اور اگر وہ قرآن کی مجلس میں بیٹھے بھی، قرآن پڑھے بھی، سمجھے بھی، تو فائدے کی بجائے اس کو نقصان ہی ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کے وساوس اس کو اللہ سے اور اس کی کتاب سے اور دور کر دیں گے. سورۃ فصلت میں آتا ہے کہ قرآن مومن کے لیے شفا اور ہدایت اور غیر مومن کے لیے بوجھ ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں خسارے کا لفظ تھا، یہاں بوجھ کا لفظ ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے. تو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب سے انسان ہدایت ہی پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو یہ الٹا ہمارے خلاف حجت بنے اور بوجھ بنے اور پھر ہم حق کی بات سے دور ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں، لیکن یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے معنی کو جان لیتا ہے اور نصیحت کی غرض سے پڑھتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں نا. تو جو شخص اس کو ہدایت کے لیے اور نصیحت کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. واعظ میں عام طور پر بندے کو کچھ چیزوں کی رغبت دلائی جاتی ہے، کچھ چیزوں سے ڈرایا بھی جاتا ہے. تو ایک واعظ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے جو مریض کو کچھ چیزوں کے استعمال کا حکم دیتا ہے اور کچھ چیزوں کے استعمال سے روکتا ہے. تو قرآن بھی بہت سی چیزوں سے ہمیں روکتا ہے، یعنی اس کا واعظ کیا ہے کہ کچھ چیزوں سے وہ ہمیں روکتا ہے اور کچھ چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے. قرآن کن کن چیزوں سے روکتا ہے؟ مثلاً فواحش اور منکرات سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے، اور پھر قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے. جیسے واعظ میں یا نصیحت میں ایک یاد دہانی ہوتی ہے، تو واعظ کا ایک اور لفظ جو ہے وہ ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس نصیحت کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کریں گے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا کئی اقسام پر مشتمل ہے. نمبر 1، اس کے الفاظ کو حفظ کے لیے آسان کیا ہے. نمبر 2، اس کے معنی کو فہم کے لیے آسان کیا ہے.
نمبر 3، اس کے اوامر و منہیات پر عمل کرنے کے لیے اس کو آسان بنایا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ پھر یہ کہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑتے نہیں، ہے تو سب جہان والوں کے لیے ایک نصیحت، لیکن نصیحت حاصل کون کرتا ہے؟ جو عقل رکھتا ہو۔ سورۃ صاد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا، کہ وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، یعنی یہ قرآن اس کو خبردار کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا دل مر چکا ہے، یعنی جس کا کوئی دل ہی نہیں، تو یہ قرآن اس کے حق میں نصیحت نہیں بنتا۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہے، لیکن وہ قرآن کی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا، دل سے نہیں سنتا، کہ جس کے ذریعے ان نشانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں، تو ان کے اوپر پھر وہ توجہ بھی نہیں کرتا۔ تو یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں یا پہنچی ہے تو اس کا دل کسی اور طرف مشغول ہے، یعنی اہلیت ہے لیکن اس تک وہ بات پہنچی نہیں کہ جس کو وہ لے کر آگے بڑھے، ترقی کرے۔ تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پہنچ گئی اور وہ توجہ نہیں کر رہا، دل غیر حاضر ہے، یعنی ایک وہ جس کا دل حاضر ہے، دوسرا وہ جس کا دل غیر حاضر ہے، اس کو بھی نصیحت نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت موجود ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے، اور جب اس پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے کان لگاتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے وہ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں اس کا دل بھٹکتا۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہی دراصل ان آیات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے پہاڑ، آسمان، زمین وغیرہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور توجہ سے حاصل کرتا ہے وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو کوئی قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرے۔ ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کوئی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن میں تدبر کرتا ہے تو حق کا راستہ اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے 2 شرائط بتائی ہیں کہ تدبر اور ہدایت کی تلاش ہو تب انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ تدبر تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد صرف باتیں کرنا ہے یا اس میں غور و فکر کرنا ہے یا اس کے نئے نئے پہلو نکالنا، لیکن وہ عمل کی نیت سے نہیں لیتے اس کو، وہ محض قرآن کے معنی جاننا چاہتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنانا چاہتے کہ جس کی روشنی میں پھر وہ سیدھے راستے پہ چل سکیں۔ تو جب آپ قرآن میں غور کریں، تدبر کریں تو ساتھ ہی اسے ہدایت کی نظر سے پڑھیں، یعنی وہ تدبر ہدایت کی نظر سے ہو اور پھر اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، تو اس طرح انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ قرآن مجید کے نصیحت کے انداز کیا ہیں؟ اس میں نمبر 1 خوشخبری دینا، نمبر 2 ڈرانا، یعنی نصیحت کے لیے وہ خوشخبری بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی۔ اور آپ یہ غور کریں کہ قرآن پڑھتے ہوئے کہ جہاں خوشخبری کی بات آئی ہے وہاں عذاب کی بات بھی آئی ہے، اور جہاں کہیں عذاب کی بات آئی ہے وہاں خوشخبری کی بات بھی آئی ہے۔ پھر قرآن کا جو اسلوب ہے اس میں سوال بہت ہے، اس کو اسلوب استفہام کہتے ہیں، کہ سوال کر کے لوگوں کے ذہن کو سوچنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن واقعات کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، واقعات کے ذریعے، یعنی اوپر ہم نے جو مین آیت پڑھی اس میں آیا نا کہ یہ تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے، تو نصیحت کس کس انداز میں؟ ڈرا کے، خوشخبری دے کے بھی،
سوال کر کے بھی اور واقعات سنا کے بھی، یعنی پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آ گئی ہے. اور پھر اولین و آخرین کی خبر دے کر. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں، یعنی ہر دور کے مطابق یہ قرآن نصیحت کرتا ہے. دوسری صفت جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، کہ قرآن میں شفا ہے. ابن قیم کہتے ہیں قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ ان وسوسوں، خیالات اور فاسد ارادوں کو ختم کر دیتا ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے. اور سینے کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دل اور دیگر اعضاء کا مقام ہے، یعنی سارے اعضاء ہمارے دل کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. اگر دل کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے خاص طور پر صدور کا لفظ آیا جو سینوں کے اندر دل کو محفوظ کیا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دل کی لا علاج بیماریوں کی شفا قرآن کے اندر ہے. اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو ایمان سے آباد ہوتا ہے، علم اور ہدایت کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ دل زندہ ہوتا ہے. دوسرے وہ دل جو ایمان سے خالی ہوتا ہے اور وحی کے علوم سے خالی ہوتا ہے، تو یہ مردہ دل ہوتا ہے. تو دل کے مردہ ہونے کے دو اسباب ہیں، نمبر 1 جہالت اور نمبر 2 تکبر. جہالت جو ہے دل اور ایمان اور نور کے درمیان رکاوٹ بن جاتی، اور تکبر انسان کو علم حاصل نہیں کرنے دیتا. تو قرآن جہالت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. جب دلوں کی جہالت ختم ہو جاتی ہے تو دل ایمان کے ساتھ لہلہانے لگتے ہیں، قرآن سے منور ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں. تو قرآن میں جو شفا ہے وہ 3 طرح سے ہوئی. ایک یہ کہ گمراہی سے شفا کیونکہ اس میں ہدایت ہے، دوسرے بیماری سے شفا کیونکہ اس میں برکت ہے، اور تیسرے فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا کیونکہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. کیونکہ انسان یہ کہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کو کیسے راضی کریں، کون سے کام کریں کون سے نہ کریں، تو قرآن اس کی خوب تفصیل بتا دیتا ہے. اور ویسے عمومی طور پر شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، ہم و غم، ان جیسی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ چیزیں انسان کو جو عام طور پر بے چین رکھتی ہیں، جب انسان قرآن کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو یہ چیزیں بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، بہت پیٹی لگتی ہیں کہ یہ میں اپنے دل میں کیا کسی کے بارے میں بات لے کے بیٹھی ہوئی ہوں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کو میں مسئلہ سمجھے ہوئے ہوں، مسائل تو اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسان کو آخرت کی فکر لگا دیتا ہے، اور جب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو دنیا کے مسائل اور دنیا کے ہم و غم بہت چھوٹے ہونے لگتے ہیں. اور حقیقت ہے قرآن اپنے الفاظ اور اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے دلوں پہ اثر رکھتا ہے. اگر صرف اس کی خوبصورت انداز سے تلاوت ہی کی جائے تو وہ بھی ایک مرہم کا کام دیتی ہے. اسی طرح قرآن کے ذریعے اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ بھی دل پہ اثر کرتی ہے. تو اس کی نصیحت سے بڑی نصیحت کسی کی نہیں، اس کی نصیحت سے زیادہ قوی نصیحت کسی کی نہیں. اور جو شخص قرآن کے بغیر کسی اور چیز پر انحصار کر لیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا اس کے لیے اور کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہو سکتا. یعنی جو اللہ کی نہیں مانتا پھر وہ اور کسی کی کیا مانے گا. روحانی بیماریوں میں عام طور پر جیسے نظر، حسد وغیرہ، جادو یا جنات کا اثر، اس طرح کی چیزیں عمومی طور پر لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے سے ایسی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے. قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا باعث ہے، اور قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. بلکہ امام قرطبی تو کہتے ہیں
کہ قرآن کے ہر حرف میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم قرآن میں جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بطور شفا نازل کیا ہے، کیونکہ اس میں موجود ہر حرف شفا دیتا ہے، اور قرآن سے شفا حاصل کرنا صرف اس کے بعض حصے کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، پورا قرآن ہی شفا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ صرف ایک ہی چیز کو لے لیتے ہیں اور باقی کو نہیں لیتے، تو اس میں یہ کہ پورا ہی قرآن شفا ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ یہ وہ کلام ہے اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن اس کے لیے انسان کو یقین چاہیے کہ یقینی طور پر شفا قرآن کے اندر ہے. یعنی اس سے شفا کی اہلیت نہیں رکھتا کوئی مگر یہ کہ جس کو یہ توفیق ہو کہ وہ اس پر یقین کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ٹھہرتی نہیں. اور قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام میں شفا نہیں، کہ اگر کوئی کہ شعر و شاعری میں شفا ہے یا اور کسی کے کلام میں، تو ایسا نہیں. ابو نصر رملی کہتے ہیں ہم مکہ میں فضیل بن ایاز کے پاس آئے، ہم نے انہیں درخواست کی کہ ہمیں علم لکھوائیں، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کی کتاب کو ضائع کر دیا ہے اور تم فضیل اور سفیان بن عیینہ کے کلام کو طلب کرتے ہو. پس اگر تم خود کو اللہ کی کتاب کے لیے فارغ کر لیتے تو جو کچھ تم چاہتے ہو تم اس قرآن میں اس کی شفا پا لیتے. یعنی سب سے پہلے اور سب سے اہم علم جو حاصل کرنا چاہیے وہ قرآن کا ہے، جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہے. اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو اہمیت دے یا توجہ دے، کیونکہ اگر کسی کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچتا یا قرآن کی حکمتیں اگر کسی نے نہیں جانی تو پھر دنیا کے باقی علوم کے بارے میں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر کتنی صداقت ہے اور کتنی حقیقت ہے، کیونکہ اصل حقیقت تو قرآن ہی بتاتا ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے شفا طلب نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے، اور قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا جو ہے یہ قرآن کو چھوڑ دینے میں سے ہی ہے. تو یاد رکھیے کہ قرآن بہترین رقیہ ہے، یعنی نظر بد، جادو، جنوں کے چمٹنے اور اس کے علاوہ بھی قلب و روح کی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بہت بڑی شفا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت ان کا علاج کر رہی تھی یا ان کو دم کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کو دم کرو، اس کا علاج کرو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت لاحق ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ معوذات پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھوں پہ پھونک مارتی اور پھر آپ کے ہاتھوں کو جسم پر پھیر دیتی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کے کچھ حصے جو ہیں جیسے سورۃ الفاتحہ ہے تو اس کا نام ہی الشفا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ خاص طور پر شفا دینے والی ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی شفا ہے. ابو امامہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. پھر اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ یہ قرآن سب سے زیادہ درست رستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی ہدایت کا، سیدھے رستے کا، حق کا متلاشی ہے تو اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ یہ سلامتی کی راہیں دکھانے والی کتاب ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. سورۃ المائدہ کی آیات ہیں جن کا مطلب ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی
اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتاب زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی دیتی ہے، بشرطے کہ انسان رہنمائی کی غرض سے اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے جو تجھ پر کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، یعنی آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، اس کو پڑھتے چلے جائیں، آپ رہنمائی پا جائیں گے۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے کی تحقیق میں 300 بار قرآن کا مطالعہ کیا، 300 بار اس کو پڑھا، جب جا کر ان کو ایک آیت ملی جس چیز کی وہ تلاش میں تھے اس کا بھرپور جواب تھا۔ لیکن ہم عام طور پر ایک تھوڑا سا حصہ پڑھ لیتے ہیں، کہیں سے پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، پڑھتے رہیں اور بار بار پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے مسائل کا، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں، ان کا حل آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے جلدی نہ کریں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قرآن میں ہدایت اور نور ہے۔ زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی موت کے فیصلے کو، اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ گمراہی سے بچانے والی کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ جیسے کہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کی طرف ہے۔ اب اگر بندہ دوسرے سرے کو پکڑ لے گا، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا، تو یقیناً وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے پر ہی چلے گا۔ پھر اسی طرح یہ شیاطین کی گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں بے شک اس سیدھے رستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یہاں شیطان آتے رہتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس دوسرے رستے پہ آ جاؤ، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور بے شک قرآن اللہ کی رسی ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں یہ خیالات یا وسوسے آنے لگے کہ اس کام کو چھوڑ کر کچھ اور کر لیا جائے، تو عبداللہ بن مسعود کی یہ نصیحت یاد رکھیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، بے شک قرآن ہی اللہ کی رسی ہے، یعنی اس کو نہیں چھوڑنا۔ پھر اسی طرح قرآن کی تعلیم کی بدولت انسان کو روشنی اور فرقان ملتا ہے، حق کو باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ملتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ملتی ہے۔ سورۃ الطلاق میں آتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ تو چاہے غموں کا اندھیرا ہو یا جہالت کا اندھیرا ہو، کفر کا اندھیرا ہو یا نفاق کا اندھیرا ہو، کسی بھی طرح کا غم دل پہ چھائے، فکر اور پریشانی چھائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے، کیونکہ ہر شخص خود پڑھنا نہیں جانتا، پڑھ کر اس طرح کا مطلب نہیں سمجھتا جو سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے، یعنی ہدایت بھی رہنمائی کرنے والی چیز ہے، نور سے بھی انسان کو راہ ملتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ پھر قرآن کی بدولت حکمت اور دانائی ملتی ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو،
کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے انسان بہتر دیکھنے لگتا ہے، صرف فزیکلی نہیں بلکہ چیزوں کی حقیقت، لوگوں کی حقیقت، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ انسان کے سننے کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ صرف اپنی پسند کی سننا چاہتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد اس کے اندر یہ وسعت بھی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کی بھی سنے، اور ہر اچھی بات کو سننے کا وہ شوقین ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیتی ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جب پڑھیں تو دل کے ساتھ پڑھیں تاکہ دل کی غفلت دور ہو۔ قرآن گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، یعنی صرف ہدایت کی راہ، عمل کی راہ نہیں دکھاتا بلکہ گمراہ ہونے سے بچاتا بھی ہے، گناہوں سے بچاتا بھی ہے۔ تو قرآن کو ہدایت کی غرض سے پڑھنا چاہیے کہ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو نزول قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، یعنی قرآن اللہ نے صرف اس لیے نہیں نازل کیا کہ بس ایک دوسرے کا مقابلہ کرو کہ میں نے رمضان میں 7 قرآن ختم کر لیے اور میں نے اتنا پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ہر رمضان میں جتنا نازل ہوتا تھا اتنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 دفعہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ 2 دفعہ ضرور پڑھیں، مثلاً تراویح میں پڑھ لیں اور 1 دفعہ دیکھ کے ویسے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر آپ حافظ ہیں تو آپ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا قرآن دہرا سکتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا کہ ہم اسی کے ہی ہو کر رہ جائیں یا اسی میں ہی کھو جائیں۔ قرآن تو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت قرآن کا تعارف کرواتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی یہ آئی ہی ہدایت دینے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے۔ اور پھر جتنا جتنا انسان اس میں تدبر کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو رہنمائی بہتر طور پر ملتی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پر تدبر سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں من تدبر القرآن طالب الہدی منہ تبین لہ طریق الحق، جو ہدایت کی غرض سے، ہدایت کی نیت سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اور جو تدبر نہ کرے ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے تدبر کا معنی نہ آتا ہو۔ تدبر کا مطلب غور و فکر کرنا ہوتا ہے، پے در پے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، ریپیٹیشن کرنی ہوتی ہے، اور اس کے مفہوم اور معنی کو مختلف جگہوں سے دیکھ کر، تفسیریں پڑھ کر اس کو بتانا ہوتا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ پھر قرآن کی محض تلاوت کرنے اور اس پر عمل نہ کرنے والے کی سزا بھی ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تلاوت کر کے یا صرف پڑھ کے یا دوسروں کو پڑھا کے کامیاب ہو گئے اور یہی کام رہ گیا دنیا میں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا تو بہت سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے تو وہ مکمل ہو جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ بات کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات ہم چیز فارورڈ پہ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس پر ہم نے خود بھی عمل کیا یا نہیں، یا وہ ہمیں سمجھ بھی آئی یا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے منہ موڑتا ہے، تکبر کر کے اس پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں، تو قرآن میں آتا ہے فبشرہ بعذاب علیم، اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یعنی اگر وہ غور و فکر نہیں کرتا اور آیات سنتا ہے، تکبر کرتے ہوئے اپنی مرضی اور اپنے خیالات پہ اڑا رہتا ہے،
تو پھر اس کے لیے عذاب کی بشارت ہے۔ پھر اسی طرح قرآن سے غفلت برتنے والے کی سزا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اور چوتھی صفت اس کتاب کی ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ رحمت سے مراد وہ بھلائی، احسان، دنیاوی اور اخروی ثواب ہے جو ہدایت یافتہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن رحمت ہے، اور یہ رحمت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو ہدایت پر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بہترین وسیلہ ہے اور رحمت مطلوب ہے، اور اس کی طرف صرف اہل ایمان ہی کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور اہل ایمان ہی اس کی رحمت سے نوازے جاتے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہی ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر جو اس قرآن کا انکار کرتا ہے تو یہ قرآن ان کے اندھے پن کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کفر کرنے کی سزا ہمیشہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، جو ایمان نہیں لاتے اس پر ان کے لیے رحمت نہیں بنتی بلکہ اندھے پن کا سبب بنتی ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ اس کتاب کو تھام لے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف آنے کی رہنمائی عطا کرے گا۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کے لیے ایمان لا کر اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ اور مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ بس جکڑ پکڑ کے رکھے اس کو، مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہو ہمارا۔ پھر اسی طرح جب تلاوت قرآن ہوتی ہے گھروں میں، اس وقت فرشتے ان گھروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس کی بدولت جان اور مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو کہا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور اسے ترک نہ کرو، تو جو تم طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنا تم قرات کرو گے۔ یعنی کسی مقصد کے لیے آپ اگر پڑھتے ہیں تو جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں اور دل کی حضوری بھی ہوتی ہے تو اتنا ہی آپ کا مسئلہ جلد حل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے، بے پناہ اجر ملتا ہے، اور آخرت میں خاص طور پر قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن قرآن انسانی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، وہ کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات میں بیدار رکھا، یعنی تہجد یا تلاوت تراویح وغیرہ کے لیے، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا۔ قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا، بندے پر سایہ کرے گا، انسان کے لیے گواہی دینے والا ہوگا۔ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی نازل ہوگی۔ والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں بہترین مقام ہوگا، اور جب سب لوگ وہاں چلے جائیں گے اور کسی کو کوئی شکایت نہیں رہے گی اور سب خوش ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت اور رحمت عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔
پھر اسی طرح اللہم اہدنی فی من ہدیت. پھر یہ خاص دعا ہے جو قرآن سے متعلق ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یہ دعا جو ہے انسان کا رنج و غم بھی دور کرتی ہے اور قرآن کو سینے کی بہار بنا دیتی ہے. آپ بھی آزما کر دیکھیے، بہت فائدہ مند دعا ہے. تو کرنے کے کام یہ ہے کہ قرآن سے زیادہ تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ کے خاص بندے بننا چاہیے، کیونکہ قرآن والے ہی اللہ کے خاص بندے ہیں. قرآن سنتے وقت سوچ، عقل، دل کو حاضر رکھیں. پھر اسی طرح قرآن سنتے وقت عبرت اور نصیحت حاصل کریں. اکیلے بیٹھ کر قرآن کے ساتھ وقت گزاریں اور اس پر غور و فکر کریں. کبھی مل کر بھی پڑھیں. پھر قرآن کو عمل کے لیے سیکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین عمل کے لیے قرآن سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سے جب کوئی 10 آیات پڑھ لیتا تو جب تک اس سے فائدہ پورا نہ اٹھاتا وہ آگے نہیں بڑھتا تھا. پھر قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی خیال رکھیں. اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کریں. جتنا بھی علم حاصل ہو جائے اس کو آگے پہنچائیں. قرآن کو آگے سکھانے کا بہت زیادہ ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو اس کا ثواب ہوگا. قرآن پڑھ کر سنگ دل نہ بنیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں. تو بہرحال یہ تھی قرآن کی صفات جو اس آیت نمبر 57 سورۃ یونس میں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے لیے اس کتاب کو نصیحت، شفا اور ہدایت اور رحمت بنا دے. اللہ ہمیں ایمان کی بلندیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے سنا آج کا سبق اپنی آیت سورۃ یونس کی آیت 57. امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہاتھ ہمارے سامنے ہے سنیا انصاری، آپ کے پاس مائک ہے، آپ سے پوچھو سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سنیا. السلام علیکم. قرآن کی 4 صفاتیں، ایک نصیحت، اور دوسرے سینوں کی بیماری کے لیے شفا، اور تیسرا ہدایت، اور چوتھی رحمت. احسنتی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. میں بالکل نصرت خورشید آپ سے لیں، اگر جواب دینا چاہتی ہیں تو مائک آن کریں. جی نصرت کے مائک آن نہیں ہو رہا. نصرت پروین آپ سے پوچھیں، مائک آن کریں اپنا. نصرت یا صدف عرفان، جس کا مائک پہلے آن ہو گیا انشاءاللہ ان سے پوچھ لیں گے. جی کسی کا مائک میں سے آن نہیں ہو رہا. آپ کے سامنے شو کرتے ہیں اس کا آنسر. سوال ہمارا یہ ہے کہ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. ابن القیم نے آسانی کی 3 اقسام کیا بتائی ہیں؟ کون پڑھ کے بتائے گا مجھے کیا 3 اقسام ہیں؟ نصرت پروین آپ بتائیں.
چلے حلیمہ آپ سے بتائیے جی، بتائیے کیا 3 اقسام بتائیے یہ حلیمہ. باجی آنسر آپ کہہ رہی ہیں پڑھ کے بتانا ہے نا؟ آپ کو ویسے معلوم ہے؟ اگر ہے تو بتائیے، نہیں تو آپ کو شو کرتے ہیں آنسر. نہیں مجھے نہیں معلوم. چلیں آپ کو دکھاتے ہیں، آنسر دکھائیے جی، حلیمہ پڑھ کے سنائیں گے. پہلا کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو حفظ کے لیے آسان بنایا، اس کے معنی کو فہم حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، اس کے اوامر اور منہیات پر عمل کرنے کے لیے آسان بنایا. گڈ، بالکل درست پڑھا. دیکھیں جب کوئی یہ بات ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن میں یہ آیت آتی ہے نا، تو اس کا معنی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ آسانی سے حفظ ہو جاتے ہیں نا. کوئی اور کتاب پوری کی پوری ایسی ہے کہ جو دنیا میں پوری کی پوری کتاب یاد ہو جائے؟ یہ خاص قرآن کا کمال ہے اللہ کے کلام کا کہ یہ آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے اور اس کے معنی آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے جو جن چیزوں سے منع کیا گیا اور جو کرنے کے کام ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہے. اللہ نے اس کو آسان بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم مشکل سمجھتے ہیں لیکن ہے نہیں، تو یہ معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ سوال دکھاتے ہیں. سوال ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ جس کا مائک پہلے آن ہو جائے گا میں اس سے پوچھ لوں گی. انم کامران آپ کا مائک آن ہے، آپ بتائیے. جی، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی 2 شرائط یہ ہیں کہ ہمیں اس کو غور و فکر سے پڑھیں اور بار بار چیز کو ریپیٹ کریں تاکہ ہمیں جو ہے نا اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان. یہ تو ایک شرط. ٹھیک ہے، اور دوسری کیا؟ دوسری مجھے ایک آپ نے بتا دی، دوسرا کون بتائے گا؟ آپ اپنا مائک آف کر لیں. جی صبا آپ بتائیے. کس نے بتایا ہے؟ صبا آپ نے بتایا؟ ٹھیک ہے جی. 2 ہیں شرائط، یعنی نصیحت ہمیں کب حاصل ہو سکتی ہے قرآن سے؟ جب ہم اس پہ غور و فکر کریں، اور کس نیت سے کریں کہ یا اللہ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت حاصل ہو. ورنہ دیکھیں دنیا میں بہت لوگ قرآن پہ غور کرتے ہیں اور قرآن سے دور چلے جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ کرے، کیونکہ ان کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا، ان کا مقصد بحث کرنا ہو سکتا ہے یا اور کوئی اور مقاصد ہو سکتے ہیں. چلیں نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. قرآن کی نصیحت کے مختلف انداز کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا آپ نے؟ جی جو بتانا چاہے وہ اپنا نام بتائے اور بتانا شروع کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی، اس میں ایک ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہلاکت سے، یعنی کہ ہلاکت کے بارے میں بتاتا ہے، لوگوں کی ہلاکت سے ہمیں اس طرح نصیحت ہوتی ہے کہ ڈرانے سے، کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آیا اور ڈرانا. ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ اور ڈراما. ٹھیک ہے، اور صدف آپ کچھ کہیں گے؟ اور سوال کر کے ذہن کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے اس پہ. اس کے علاوہ واقعات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا پچھلی امت اور انبیاء کے. ٹھیک ہے، گڈ. صبا آپ نے کمپلیٹ کر دیا، صدف نے بات شروع کی اور آپ نے مکمل کر دی. یہ 4 چیزیں ہیں جو مختلف طریقے ہیں قرآن کے، اور آپ نے دیکھا ہے سوال بھی ہوتے ہیں، کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا، کیا تم نے فلاں چیز، کیا تم اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اس طرح کے سوالات ہیں نا. اور کتنے واقعات ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اور کتنے ہر دور کے مطابق قرآن نصیحت کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے اور ڈراتا ہے. تو یہ سب چیزیں قرآن میں. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ سوال دیکھیے جی. قرآن مجید دلوں کے لیے شفا ہے، سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. بیسیکلی شفا لما فی الصدور ہے نا. تو سینے کی بیماریوں سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ کیا ہوتی ہیں سینے کی بیماریاں؟ نفاق اور کفر. نفاق اور کفر. حفصہ اور کہیے حفصہ، میں جن کا نام لوں صرف سینہ، وہ بولیں. بغض، حسد وغیرہ، یہ بھی سینے کی برائیاں. ٹھیک ہے. اچھا جی عائشہ، آپ مزید کچھ ایڈ کریں گے اس کے اندر؟ جی، جسمانی اور روحانی بیماریاں. سینے کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ میں نے خاص سینے کی بیماریاں پوچھی. انہوں نے کہا کفر، نفاق، حسد، بغض. کوئی اور بات؟ کوئی اور کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہے گا؟ چیٹ میں دیکھتے ہیں جی کوئی جواب اگر آنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ کئی بیماریاں نا کئی طرح کی ڈسکس کی گئی تھی اور کئی طرح کی ہیں. جی حسد ہے، ہم ہے، غم ہے،
रियाकारी है, शिरक है, फिर मोमिनों से अदावत है, परेशानियां हैं, गम है, बेकरारी है। होता है ना, होता है कि दिल में गम, बेकरारी, परेशानी, किसी के खिलाफ हसद, जेलसी आ जाती है, मुनाफकत आ जाती है। ये सब छुपी हुई चीजें हैं ना, मालूम नहीं होती किसी को, सीनों में है, दिलों में है। तो ये सब बीमारी के लिए शिफा है। जब कभी ऐसी कैफियत होने लगे, आप फौरन क्या करें, कुरान पाक उठाएं, उसकी तिलावत करें, उसकी किसी आयत पे अगर तर्जुमा आता है तो तर्जुमा पढ़ें, और अगर बेहतर है कि तर्जुमा ज़रूर पढ़ें जिन जिन चीज़ों की तिलावत करें। जैसे आजकल अगर आप रेगुलर तिलावत करते हैं तो कम से कम एक पेज का ही तर्जुमा किसी कुरान से पढ़ लिया करें, ताकि आपको पता चले कुरान में बात क्या हो रही है। कुरान तो है बहुत अच्छी है, उसमें तर्जमे से आपको मिल जाएगा। तो ये अब आप लफ्जी तर्जमा भी है उसके अंदर, आप इंशाल्लाह हमारे साथ शेयर कर लेंगे लिंक। तो बात ये है कि दिल की बीमारियां जो है ना, ये उस वक्त दूर होती हैं जब अल्लाह ताला के कलाम से इंसान जुड़ता है। ठीक है, चले उससे फिर आगे हम देखते हैं दिलों की अकसाम। दिलों की 2 अकसाम कौन सी हैं? मेरे साथियों में से देखते हैं कौन जवाब देना चाहेगा। इम्तियाज, आप बताएंगे 2 तरह के दिल कौन से हैं? एक जहालत वाला दिल और तकब्बुर वाला दिल। सालिहा, आपने कहा कैसा दिल? तकब्बुर वाला और दूसरा? और जहालत वाला। चले किसी हद तक ले सकते हैं, लेकिन और जरा करीब आए। आतिका, आप बताएंगी? चल, सालिया आपके सामने सवाल दिखाते हैं, आप पढ़ें, जवाब पढ़ें। ठीक है, सालिया ही पढ़ती हैं जी, जिन्होंने पहले जवाब देने की कोशिश की, अच्छी कोशिश थी। पढ़िए सालिया, आप सवाल का जवाब पढ़िए। एक दिल वो होता है जो ईमान से आबाद होता है, इल्म और हिदायत के नूर से भरा हुआ होता है, और ये दिल जिंदा होता है। दूसरा वो दिल जो ईमान और वही के उलूम से खाली होता है, बस ये मुर्दा दिल है। जी ठीक है, जिंदा दिल होता है और एक मुर्दा दिल होता है, जिसके अंदर इल्म है और खास तौर पे वही का इल्म है, कुरान का, हदीस, कुरान पढ़ने का शौक है, कुरान का जानने का शौक है, इल्म हासिल करने का शौक है, हदीस को समझने का शौक है। और तीसरा वो जो ईमान और वही के इल्म से खाली है, ये मुर्दा दिल है। नेक्स्ट पे आते हैं, दिल के मुर्दा होने के असबाब क्या है? मैं चाहूंगी ये चैट में लें हम, दिल के मुर्दा होने के क्या असबाब है? 2 सबब हैं, जनाब बताइए क्या है? गुड, जहालत और तकब्बुर। शगुफ्ता ने जवाब दिया सबसे पहले कि जहालत और तकब्बुर। गुड, बिल्कुल जवाब दिखाइए जी। क्योंकि जहालत दिल, ईमान और नूर के दरमियान रुकावट बन जाती है, और तकब्बुर इंसान को इल्म हासिल नहीं करने देता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कुरान में किन 3 तरह से शिफा मौजूद है? किन किन चीजों में शिफा है कुरान में? चैट में ही अगर जवाब दें आप तो हम देखते हैं। किस गुमराही से? बिल्कुल ठीक। और किस चीज से? बीमारी से। यस, गुड। और तीसरा क्या है? फराइज और अहकाम को मालूम करने के बारे में। ठीक है, तो गुमराही से शिफा है, बीमारी से शिफा है, और फराइज और अहकाम को मालूम करने के बारे में शिफा है, क्योंकि इससे कुरान में हर चीज की वजाहत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी कि कुरान के हर हर्फ में शिफा है, तो इसकी दलील जो है कुरान पाक की किस सूरत और आयत से मिलती है? आप चैट में लिखिए, देखते हैं जी कौन सा जवाब आता है। देखते हैं आप चैट में जवाब दे सकते हैं नहीं। सूरतुल इसरा की आयत 82। गुड, सईदा ने 82 लिखा, और कुछ साथियों ने, फातिमा ने सबा ने सूरत इसरा लिखा, शगुफ्ता ने इसरा 82 लिखा, और फिर आगे बहुत से साथियों ने लिखा। गुड, तो सूरतुल इसरा जिसको बनी इसराइल भी कहते हैं, इसकी 82 आयत में ये है कि हम कुरान में जो कुछ भी नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए शिफा है। कुरान के नुज़ूल का मकसद, इस आयत को सामने देखिए, वो किताब जो हमने आप पर नाजिल की बड़ी बरकत वाली है, ताकि लोग इसकी आयत में गौर फिक्र करें और अहले अकल इससे सबक हासिल करें। इस आयत को पढ़कर अपने अमल के लिए क्या बात समझ में आई? कौन बताएगा आप में से? साजिदा शाहीन, आप बताएंगी क्या समझ में आया? या जो बताना चाहे बता दे, बड़ा ओपन क्वेश्चन है, आपको आयत सामने लिखी हुई है, देख के बताइए क्या समझ में आता है इससे। अस्सलाम वालेकुम, मैं बताऊं?
بتائیے شیما. جی مجھے یہ سمجھ آیا کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم اپنے عمل کے لیے اس سے کیا لے رہے ہیں، اور اس مطلب یہ ڈسٹریکٹ نہ ہو دوسری چیزوں سے، عمل کے لیے لیتے جائیں اور پھر اس کو اپلائی کریں. ٹھیک ہے، گڈ. غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، پہلے سمجھیں اور پھر اس سے سبق حاصل کر کے اپنے عمل میں استعمال کریں. آپ نے بالکل درست کہا. نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کی محض تلاوت کرنے اور اس پر عمل نہ کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. کسی کا بیان کیا تھا نا کہ وہ لوگ جو قرآن پہ کی تلاوت بس کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں ان کو کیا سزا بتائی گئی تھی؟ کون بتا سکتا ہے؟ آپ نے مفہوم جی فاطمہ بتائیے. جی ٹیچر مجھے یہ یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے دن تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگ کچھ لوگ دیکھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ کون سے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کو کہتے تھے کچھ اور پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے. آپ بالکل صحیح آپ نے کہا. بس تھوڑا سا اس کو مزید ایڈ کر لیتے ہیں کہ معراج کی رات آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. کس طرح کی کینچی تھی؟ آگ کی سزا سے. اور وہ یہ ان کے دو غلطیاں تھیں کہ ایک تو وہ جو کہتے دوسروں کو تھے وہ خود نہیں عمل کرتے تھے، اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے مگر اس پر عمل نہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے لیکن دو طریقے سے بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے جناب. حدیث میں قرآن سے غفلت برتنے والے کی کیا سزا بتائی گئی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ایک اور شخص کو دکھایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کی سزا دکھائی گئی تھی. کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ ہاتھ تو کافی سارے کھڑے ہیں، دیکھیں کون بتاتا ہے. چلے جی چیٹ پہ لکھ کے بتا دیں اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو. چیٹ پہ دیکھتے ہیں کیا آنسر آتے ہیں. حافظ قرآن، کیا اس کا کام تھا؟ کیا کرتا تھا وہ؟ سر پر اس کے کیا مارا جا رہا تھا؟ پتھر. بالکل ٹھیک ہے، چیٹ میں آنسر آ رہے ہیں. اور کیا کرتا تھا وہ؟ فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. جی نیکسٹ سوال دیکھیے. قرآن مجید سے اللہ کی رحمت کس طرح ملتی ہے؟ چیٹ میں آنسر آپ لکھ سکتے ہیں کیسے ملتی ہے. اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے تو وہ بتا بھی سکتا ہے. اپنا مائک کھول لیں اور بتا دیں کہ چیٹ قرآن مجید سے رحمت کس طرح ملتی ہے. جی کون بتانا چاہے گا؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ کسی کو کوئی رحمت نہیں کبھی ملی؟ کوئی یاد نہیں کہ کیسے ملتی ہے؟ چلیں چیٹ پہ دیکھتے ہیں پھر کس طرح ملتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. جی قرآن مجید سے جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہمیں. السلام علیکم. رحمت ملتی ہے. جی ہدایت ہے، اس میں ہدایت بھی ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، ہدایت ملتی ہے، بالکل صحیح. اور ماشاءاللہ بہت سے آنسر چیٹ میں آ رہے ہیں. ہم پڑھ کے بتا دیتے ہیں آپ کو. آپ کے سامنے ہے آنسر، دکھائیے. دیکھیں جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے نا، فرشتے ان گھروں کو ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ کی رحمت کی بدولت شیاطین ان گھروں سے بھاگ جاتے ہیں. برکتیں ہوتی ہیں، عزت ملتی ہے، نجات کا باعث ہوگا، بے پناہ اجر ملے گا. یہ سب چیزیں ڈسکس کی گئی تھی. نیکسٹ سوال دکھائیے جی. قرآن پڑھنے والوں کو روز قیامت قرآن کی وجہ سے کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ یاد ہے کچھ کہ کیا ڈسکس ہوا تھا کہ قیامت کے دن کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے کوئی فائدہ؟ فرا، طاہرہ، شاذب میں بتا سکتی ہوں. میں انمیوٹ ہوں. بتائیے آپ. جی قیامت کے دن قرآن پاک ہماری سفارش کرے گا اور ہمارے لیے گواہی دے گا. اور انشاءاللہ جنت میں اس کے ذریعے ہم بہترین مقام حاصل کر پائیں گے. جزاک بالکل ٹھیک. آمین. آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے. سامنے دیکھیے، بندے پہ سایہ کرے گا قرآن، انسان کے لیے گواہی دینے والا ہوگا، قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج ہوگا، حافظ کے لیے والدین کے سر پہ نور کا تاج بنانے کا باعث ہوگا، اور سفارشی بن کے آئے گا، اور جنت میں بہترین مقام ہوگا اس کا. اللہ سے رحمت کی اور ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور ایک اور دعا بھی جو ہے
یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، بہت ہی اہم، ہم اور غم دور کرنے کی دعا، اور اس کے لیے ہم اس کی ایک حصہ مانگ لیتے ہیں کہ اللہم انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذہاب ہمی. یا اللہ میں تم سے سوال کرتی ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے رنج کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یہ ہیں کرنے کے کام انشاءاللہ آپ کے ساتھ. نیکسٹ دکھائیے جی کرنے کے کام. انشاءاللہ قرآن سے زیادہ تعلق جوڑیں، عبرت و نصیحت کے لیے پڑھیں، غور و فکر کریں، عمل کے لیے سیکھیں، اور جتنا سیکھیں علم اس کو آگے پہنچائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اب آپ کا تجوید اور ٹرانسلیشن کا ٹائم ہے. ہم ندا کی طرف چلتے ہیں. جی ندا. باجی ابھی پولس کا ٹائم ہے. او اچھا ٹھیک ہے، ابھی پولس کا ٹائم ہے. سوری میں بھول گئی، مجھ پہ رحم کرے. چلیں جی ہم پول ٹائم میں ہمارا اس کی طرف آتے ہیں. تو ہمارا سوال دکھائیے جی، پہلا کیا ہے؟ پہلا سوال آپ کے سامنے ہے، درست جملے کی نشاندہی کیجیے. پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید صرف روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے. دوسرا ہے قرآن مجید صرف جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. جو سوال کا جواب درست ہے اس کو ٹک کیجیے. پھر آئیے سوال 2 کی طرف. قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں خوشخبری کی بات آتی ہے وہاں ڈیش کی بات بھی ساتھ آ جاتی ہے. 2 آنسرز ہیں اس کے، عذاب یا احکامات، لیکن جواب ایک ہی درست ہے. درست جواب پر مارک کر دیجئے. سوال 3 ہے، قرآن مجید ڈیش دل کے لیے نصیحت ہے. 2 آپشن ہے آپ کے پاس، مردہ یا زندہ. اب آپ کی مرضی آپ کس پہ لگائیں، اور صحیح کی طرف امید ہے کہ آپ صحیح پہ جواب لگائیں گے، صحیح کو ٹک کریں گے صحیح جواب کو. سوال نمبر 4 ہے، ڈیش اور ڈیش دل کے مردہ ہونے کے 2 اسباب ہیں. 2 آپشن دیے گئے ہیں، جہالت اور تکبر، اور دوسرا ہے بخل اور بزدلی. سوال نمبر 5 ہے، قرآن سے ڈیش حاصل نہ کرنا قرآن چھوڑ دینے ہی میں سے ہے. ایک آپ کے پاس جواب ہے شفا، اور دوسرا جواب ہے شہرت. صحیح جواب 1 ہے، اس کو ٹک کریں. اور سوال نمبر 6 کی طرف آئیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت لاحق ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ڈیش پڑھتی تھیں اور آپ کے ہاتھوں میں پھونک مارتی اور پھر آپ کے ہاتھوں کو جسم پر پھیر دیتی تھیں. 2 آپ کے پاس پوائنٹس ہیں جواب میں، معوذات اور ایک ہے آیت الکرسی. دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے، یا معوذات ٹھیک ہے یا آیت الکرسی ٹھیک ہے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایک کون سا ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 ہے، قرآن مجید کی ایک سورت کو شفا بھی کہا جاتا ہے اور وہ ڈیش ہے. 2 آپشن دیے گئے ہیں، سورۃ العصر اور سورۃ الفاتحہ. سوال نمبر 8 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈیش پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. 3 صورتوں کے نام دیے گئے ہیں، سورۃ التغابن، سورۃ الواقعہ، سورۃ البقرہ. صحیح جواب کو لکھیے، ڈیش میں کلک کیجئے. اور پھر سوال نمبر 9 کی طرف آئیے. قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے، یہ بات قرآن کی کس آیت سے پتہ چلتی ہے؟ 2 آیات آپ کے سامنے ہیں. ایک ہے سورۃ القمر کی آیت 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور دوسری ہے سورۃ البقرہ کی آیت 2، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. ظاہر ہے دونوں جواب تو درست نہیں ہے نا، تو ایک صحیح جواب پر مارک کریں. اور نیکسٹ لاسٹ کوشچن کی طرف آئیں. سوال نمبر 10، امام شافعی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے کی تحقیق میں قرآن کا مطالعہ کئی بار کیا، وہ ڈیش بار کیا، ٹھیک ہے، تب جا کر ان کو وہ آیت ملی جو ان کے مسئلے کا جواب تھی. اب کتنی بار کیا، وہ 3 ڈفرینٹ آپشنز دیے گئے ہیں، ایک ہے 3، ایک ہے 100 اور ایک ہے 300. صحیح جواب کو مارک کریں اور جناب آ جائیں آپ رزلٹ کی طرف. شفق میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم 1-2 منٹ دیں لوگوں کو مزید کرنے کے لیے، تو ہم اتنی دیر ایک آدھ کوئی کمنٹ لے لیتے ہیں. کیا خیال ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس؟ جی باجی ہمارے پاس ہیں 4 منٹ ہیں ابھی. ٹھیک ہے جی. تو میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اگر شیئر کرنا چاہے کہ آج کے لیسن میں سے ان کو اپنے عمل کے لیے کیا بات سمجھ میں آئی ہے. بہت اہم بات تھی نا قرآن کے حوالے سے. کیا شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ جو کرنا چاہیں وہ اپنا مائک آن کرے، میں آپ کا نام لوں گی تو آپ پھر شیئر کیجیے. کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ زونی آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام.
مجھے یہ آئی ہے کہ کیونکہ یہ ہدایت، کیونکہ میں نے بھی تعلیم القرآن کا کورس کیا ہوا ہے، اور تب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ قرآن میں واقعی ہر چیز کا مسئلہ ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے. مجھے تو جب بھی کوئی ہو تو میں یا تو معوذتین، آیت الکرسی یا نظر کی دعائیں یا حفاظت کی دعائیں اس طرح پڑھتی رہتی ہوں، اور مجھے ان پر مکمل ہے، یقین ہے کہ اصل چیز بس یہ یہی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو یقین اور بھروسہ ہو، پھر ہی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں اور رحمت کرتے ہیں. بارک اللہ فیکی. نازیہ اشفاق آپ کہیں گی؟ ہاں جی، بس یہ ہے کہ ظاہر ہے قرآن کی اتنی الحمدللہ عادت ہو گئی ہے کہ اگر نہ پڑھیں تو لگتا ہے کوئی چیز کھو گئی ہے. اور اگر مجھے آج کی کوئی لیسن سے کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ آج کوئی کی خاص lesson بات سمجھ بس میں آئی ہے؟ رحمت 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 سکون، اور اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں واقعی اس میں رحمت ہے، اس سے سکون ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ جتنا تعالیٰ آپ کے دل کو ہمیشہ جاؤں میرا تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، میں یقین کرے وہ سامنے آ جاتی. الحمدللہ کوئی بات میں دل میں سوچتی ہوں وہ سامنے آ جاتی. اللہ کا الحمدللہ. چلیں کلاس کمنٹ میں السلام فرحت علیکم. عمران آپ سے لوں گی. جی فرحت آپ کہیے، آپ کا ہاتھ پہلے کا کھڑا ہوا ہے. جی فرحت السلام عمران. علیکم. باجی ٹیچر السلام مجھے تو علیکم. السلام علیکم باجی، مجھے تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے ابھی میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں. اب تک تو ہم قرآن پڑھ رہے تھے نا کہ وہی پارہ ختم کر لیا جلدی سے، قرآن یہ سپارہ ختم کر لیا، اتنے قرآن ہو گئے، یہ ہو گئے. تو اب میری بات بالکل سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، قرآن پڑھیں، کوانٹٹی نہیں کوالٹی وائز پڑھیں، یعنی کہ اپنے دلوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل میں لے کر آ جائیں نا. تو آپ ایسا الحمدللہ یہ کر بات سکتے ہیں کہ جیسے آپ روز کی جو تلاوت کرتے ہیں نا، اس کو ایک دفعہ آپ کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں. کم سے کم اتنا تو کریں، ترجمہ کر لیں. یہ کوئی ایک آیت بہت جو کلک کرے آپ کو کہ اس کو میں سمجھوں، اس کی تفسیر سن لیں، اس کے ترجمے کو پڑھ لیں. بالکل انشاءاللہ آہستہ آہستہ پورے سال کا انشاءاللہ. اس سال کا 2021 کا ٹارگٹ بنائیں کہ ہم قرآن کے ترجمے کو سیکھ لیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم قرآن کے ابھی رمضان کے بعد، ہم رمضان سے پہلے ہم نے سورۃ الرحمن کروائی تھی، اور اس میں ہم نے سورۃ الرحمن کی آیات کا ترجمہ بھی اسی طرح سنا تھا اور سکھایا تھا. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم رمضان کے بعد نیکسٹ سورت جو کریں گے تدبر القرآن میں، اس میں بھی ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور تدبر بھی کریں گے، اور آپ سب کو انوائٹ کریں گے انشاءاللہ کہ آپ اس میں شامل ہوں. چلیں جناب، اب ہمارا وقت مکمل ہوا، ہم آتے ہیں اپنے رزلٹ کی طرف. 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی ہمارا رزلٹ دکھائیے. سوال نمبر 1 کا درست جواب 98% نے دیا، بالکل درست جواب، جب کہ قرآن مجید روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. 2% نے صرف جسمانی بیماریوں کے لیے شفا کہا. نہیں جناب، دونوں طرح کی روحانی بیماریاں کتنی ڈسکس ہوئی ہیں. جو دل کی بیماریاں ہیں، وہ تو جو روح پر اثر کرتی ہیں، ان کے لیے تو قرآن شفا ہے ہی ہے. پھر قرآن مجید سوال 2 جو ہے، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں خوشخبری کی بات آتی ہے وہاں عذاب کی بات آتی ہے. 84% نے اس کا جواب درست دیا، جبکہ 15% نے احکامات کہا. نہیں، احکامات بعض اوقات نہیں آتے وہاں. جہاں خوشخبری ہو رہی ہوتی ہے وہاں عذاب کی بھی ساتھ بات آ رہی ہوتی ہے، جہاں عذاب کی بات آ رہی ہوتی ہے وہاں بعض اوقات خوشخبری کی بات آ رہی ہوتی ہے. احکامات عمومی طور پر الگ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ساتھ بھی آ جاتے ہیں. لیکن اصل جواب ہے عذاب. سوال نمبر 3 کا جواب ہے قرآن مجید زندہ دل کے لیے نصیحت ہے. 92% نے کہا درست جواب، اور 7 نے کہا مردہ. نہیں، مردہ دل کے لیے نہیں ہے. جس کا دل مردہ ہے اس کو تو قرآن سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا. سوال نمبر 4 جو ہے 95% نے اس کا درست جواب دیا کہ جہالت اور تکبر دل کے مردہ ہونے کے 2 اسباب ہیں، جبکہ 4% نے کہا بخل اور بزدلی. وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل آنسر جہالت اور تکبر ہی ہے. قرآن سے ڈیش حاصل نہ کرنا قرآن چھوڑ دینے سے ہی ہے. 93% نے کہا شفا، جو کہ درست جواب ہے، کیونکہ 7% نے کہا شہرت. نہیں جناب، قرآن سے شہرت حاصل کرنا جو ہے نا، وہ قرآن کو چھوڑ دینے کے برابر نہیں ہے. کہ اگر شہرت حاصل نہ ہوئی تو قرآن چھوٹ جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قرآن سے شہرت حاصل ہو، لیکن بہرحال قرآن سے آپ کو شفا ضرور حاصل ہوگی. سوال نمبر 6 کا جواب جو ہے وہ معوذات ہے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کے پھونکتی تھی، آپ کے ہاتھوں میں پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو جسم پہ پھیرتی تھی. وہ معوذات ہے. 88% نے درست جواب دیا. 12% نے اس کو کہا آیت الکرسی. نہیں، آیت الکرسی اس موقع پہ نہیں آپ نے پڑھی مرض الموت جب آپ کو لاحق ہوا تو.
اس کا جواب معوذات ہے۔ قرآن مجید کی ایک صورت کو شفا بھی کہا جاتا ہے اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ 99% نے درست جواب دیا، 1% نے کہا سورۃ العصر، جو کہ غلط جواب ہے۔ سوال نمبر 8 کا جواب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ سورۃ البقرہ کا پڑھنا 96% نے درست جواب دیا اور 2% نے سورۃ التغابن اور سورۃ الواقعہ کو بھی لیا، جو کہ درست نہیں ہے۔ 9th کویسچن کا درست آنسر جو ہے وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر کی آیت 17، اور 65% نے درست جواب دیا جبکہ 35% نے غلط جواب دیا اور سورۃ البقرہ کی آیت 2 کو مارک کیا۔ اس کو آپ ٹھیک کر لیں، یہ جواب ہے سورۃ القمر کی آیت 17، اور آج کے لیسن میں کافی ڈسکس بھی ہوئی تھی۔ آخری سوال کا جواب امام شافعی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے کی تحقیق میں قرآن کا 300 بار 300 ٹائم مطالعہ کیا تھا۔ 68% نے درست جواب دیا، 18% نے 100 کہا اور 15% نے 3، جو کہ دونوں جواب غلط ہیں۔ انشاءاللہ اب جب غلطی کی ہے تو اب آپ کو صحیح جواب یاد رہے گا۔ بارک اللہ فی علمکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ترجمے کا ٹائم ہے، ندا کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ترجمہ آپ سب نے یاد کیا ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جو علم کے لیے نکلتا ہے تو وہ جنت کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو آپ سب کو یہ سفر جو ہے، جو کہ آپ گھر سے نہیں نکل رہے لیکن گھر کے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اور اس کام کے لیے بیٹھ رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جو آپ وقت نکال رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس راستے کو بہت مبارک کرے۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، آمین۔ جی ہماری سلائیڈ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہم جس آیت کا ترجمہ میں آپ سے سنوں گی وہ سورہ توبہ آیت نمبر 51 ہے۔ اس کی کل ہم نے تفسیر اور اس پر جو غور و فکر تھا وہ ہم نے کل کیا تھا، اور آپ نے اس کا کوئز بھی اٹینڈ کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا ہوگا۔ میرے پاس سب سے پہلے ام ابراہیم کا مائک اوپن ہے۔ جی ام ابراہیم، آپ سٹارٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کہہ دیجئے لن ہرگز نہیں، یصیبنا پہنچے گا ہمیں، الا مگر وہی، میں جو کتبہ لکھ دیا ہے اللہ نے، لنا ہم سب کے لیے، ہمارے لیے، ہوا وہ مولانا، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، المؤمنون ایمان لانے والے۔ شاباش، بہت اچھا آپ نے سنایا۔ فلیتوکل کے کیا معنی ہیں؟ کہ اللہ پر، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پہ توکل کریں، چاہیے کہ توکل کریں۔ ہاں، بس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان لانے والے۔ آپ نے اس کے اندر ہم کا اضافہ کر دیا تھا جو کہ اس کے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہیں ہم ضمائر مس کر جاتے ہیں، کبھی ہم ضمائر اپنی طرف سے ایڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں تو وہی سنانا ہے جو کہ ہمیں ترجمہ بتایا گیا ہے۔ بارک اللہ فی علمک۔ جی رفت اشتیاق، آپ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے لن ہرگز نہیں، یصیبنا پہنچے گا ہمیں، الا مگر وہی، ما جو کتبہ لکھ دیا اللہ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا وہ مولانا مولا ہے ہمارا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں، المومنون ایمان لانے والے۔ زبردست، بہت اچھا آپ نے سنایا، اللہم بارک۔ جی صباحت، آپ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، الا مگر، ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے، لنا ہمارے لیے،
हुआ वही मौलाना हमारा मौला है, वो अलल्लाही और अल्लाह ही पर फल यतवक्कलिल मुमिनून, बस चाहिए कि तवक्कल करे मोमिन। ठीक है, ईमान लाने वाले। बारकल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया। जी अतीका आप सुनाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, लन हरगिज नहीं, युसीबना पहुंचेगा हमें, इल्ला मगर मा कतबा जो लिख दिया, अल्लाह अल्लाह ने, लना हमारे लिए, हुआ वो मौलाना रब है हमारा, तो अल्लाही और अल्लाह पर फल यतवक्कलिल मुमिनून, बस चाहिए कि तवक्कल करें ईमान लाने वाले। ठीक है, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ मौलाना के क्या मायने हैं आतिका? जी आतिका पढ़िए। जी, वो रब है हमारा, वो मौला है हमारा। मौला है हमारा, यहाँ रब का मायने नहीं है, यहाँ मौला के मायने हैं। ठीक है, मौला है हमारा। जी 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 बिल्कुल, जो लिखा है बस उसी को आपने ट्रांसलेट करना है। बारकल्लाहु फी इल्मिक। जी अफशा आप सुनाइए। लास्ट हम अपना पार्टिसिपेंट ले लेते हैं। जी अफशा। कुल कुल ये कह दीजिए, लन सब न हरगिज नहीं, ये सब ना पहुंचाएगा हमें, इल्ला मगर वही माँ कतब, माँ जो कतब लिख दिया, अल्लाहु अल्लाह ने, लना हमारे लिए, इसको यहीं तक वो रखते हैं अफशा। मौला। जी इसको देखिए, आपने कुल लन के बाद क्या पढ़ा है? युसीबना सबना। जी शबाना आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी जी क्या पढ़ा है आपने? युसबना नहीं है, ये है युसीबना। ठीक है, और युसीबना कतबा है। ठीक है, तो इसकी अरबी जब आप अदायगी करें ना तो फिर सारे इसके हरकत को अदा करेंगे। ठीक है, चलें आप पढ़िए। हुआ मौलाना, हुआ वो मौलाना मौला है हमारा, व अलल्लाही और अल्लाह ही पर, फल यतवक्कल बस चाहिए कि तवक्कल करे, अल मोमिनूना ईमान लाने वाले। बारकल्लाहु फी इल्मिक, बहुत अच्छा, आपने बकिया आयत का तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त सुनाया। जी अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और आज जो आयत हमने पढ़ी है सूरह यूनुस आयत नंबर 57, इसका तर्जुमा हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कद तहकीक, जाअतकुम आ चुकी तुम्हारे पास, मौइज़तुन एक नसीहत, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वशिफाउन और शिफा, लिमा उसके लिए जो, फिस सुदूर सीनों में है, वहुदन और हिदायत, व रहमतुन और रहमत, लिल मुमिनीन ईमान लाने वालों के लिए। अच्छा अब आप ये देखें कि आपने इंशाल्लाह इसका तर्जुमा 7 to 10 टाइम्स याद करना है इंशाल्लाह, और फिर आप मुझे कल इसको सुना सकते हैं। इस आयत के नीचे आप देखिए एक लिंक आपको दिखाया गया है। आप में से कुछ लोगों ने चैट में पूछा भी है कि हमें पूरे कुरान का तर्जुमा कैसे मिलेगा, तो ये लिंक जो है वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, और आपकी जो है वो जब स्लाइड एज होमवर्क शेयर की जाती है तो तब भी ये लिंक उसके नीचे आया हुआ होता है, लेकिन इसको हम व्हाट्सएप मैसेज की सूरत में भी आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो आपको पूरे कुरान का जो तर्जुमा है वो आपको इस लिंक के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। ओवर टू मेरा बाजी फॉर तजवीद टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तजवीद की आयत को देखते हैं हम। आज हमारी आयत है
سورہ یونس کی آیت نمبر 57. جی کوکب بتول آپ کا مائک آن ہے، ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آپ کی آواز بہت سلو ہے، مائک فلپ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. شاباش، بارک اللہ فیک کی کوکب. ہمیشہ سے ہم کا یاد رکھنا بیچ میں نہیں رکنا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، شاباش کوکب. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آیت کو دوبارہ سے دیکھیے. شاباش. اور کوشش کریں گے ہم بیچ میں روک کے نہیں پڑھیں گے. اگر ہم نے کہیں روک دیا یعنی ہم نے وقف کر دیا تو ہم پیچھے سے پلٹائیں گے ضرور. ٹھیک ہے، جیسے قد پہ آپ روک دیں پھر اسی طرح آگے نا. اچھا، ایک جو لفظ ہے اس کی تصحیح کرتے ہیں. موعظۃ زا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نرمی سے اور موٹا پڑھا جاتا ہے. موعظۃ من ربکم. موعظۃ من ربکم. شاباش، یہ بہتر ہے. اچھا، موعی کوشش کریں گے عین کو بھی درست کریں گے. ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھیے تاکہ دونوں کو درست کیا جائے. موعظۃ من ربکم. شاباش، بارک اللہ فیک. وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. شاباش. وہدی، یہاں پہ غنہ ہے. وہدی ورحمۃ. وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش ہے. اپنے ایسے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. جی اریبہ. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظہ. شاباش. دوبارہ اریبہ، دوبارہ یا مد آ رہی ہے نا، اور غنہ بھی کریں گے الناس پہ. یا ایہا الناس. اس کے بعد آگے بھی دیکھیے جاءتکم، یہاں پہ بھی مت ہے. ٹھیک ہے، اب دوبارہ سے پڑھیے. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظہ. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ماشاء اللہ. وشفا، دوبارہ پڑھیے. اب شفا پہ بھی دیکھیے مت کا سائن نظر آ رہا ہے نا. وشفاء لما. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی مریم اشفاق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مریم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. دوبارہ موعظۃ من ربکم. موعظۃ من ربکم وشفاء.
کچھ زا کی سی آواز ہے نا، موعظہ نرمی سے، ٹھیک ہے، غور سے اس کو پڑھیے، موعظۃم، موعظة شاباش، یہ ٹھیک ہے، آگے، من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بارک اللہ فیک، وہدا، یہاں پہ بھی غنہ ہے نا، یہاں پہ بھی غنہ کیجئے، وہدا ورحمۃ، وهدى ورحمة للمؤمنين. شاباش، بارک اللہ فیک. جی شبانہ، مائک آن کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. ٹھیک ہے، شاباش، دوبارہ دیکھتے شبانہ، قد قف موٹا حرف ہے نا، قد جاءتکم، تا کو ہلائیں گے نہیں، یہاں سے دوبارہ پڑھیے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، و موٹا، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ، وہدی ورحمۃ للمؤمنین. احسنتی. آپ اس میں دیکھیے ایک چھوٹی سی ہے جس کو ہم نے اصلاح کرنی ہے، مسٹیک، ورحمۃ، حرکات کھینچ رہی تھی نا، کھینچیں گے نہیں، ورحمۃ للمؤمنین، ورحمۃ للمؤمنین. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی صفا. ٹھیک ہے، قدسیہ آپ کا من کون ہو گیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی. جی قدسیہ، آپ دیکھیے امیر ربکم پہ آپ نے وقف کیا نا، یہاں علامت وقف نہیں ہے تو پھر ہم نے پیچھے سے ضرور پلٹانا ہے، ٹھیک ہے. موعظۃ من ربکم پڑھیے، شاباش. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شاباش. اس پہ دیکھیے ورحمۃ، دو پیش ہیں، ٹھیک ہے، تل کی آواز آئے گی نا، دوبارہ پڑھیے اس کو، ورحمۃ ورحمة للمؤمنين. شاباش، بارک اللہ فیکم. یہیں تک رکھتے ہیں ہم اپنا لیسن، اور اب آپ سب نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، کوشش کرنا ہے کم سے کم 5 ٹائمز آپ نے لاؤڈلی اس کو پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے. چلو، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.